بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلم ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب فینظر الی ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر الی اشأم منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرى الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستو، اس روایت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم امر کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے حال کے عین مناسب ہے۔ جس غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت نقصان دہ۔ فرمایا ما منکم من احد الا سیکلم ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ہر ایک سے اس کا رب قیامت کے دن اس طرح گفتگو فرمائے گا، اس طرح اس سے بات چیت کرے گا کہ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے ترجمان کی، ایک ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر یا کوئی ڈیلیگیشن جب دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے اور اس کی زبان سے واقف نہیں ہوتا تو بات چیت کرنے میں ترجمان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو اس کی ترجمانی اس سے کرتا ہے، اس کی ترجمانی اس سے کرتا ہے، اس لیے وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ ساری زبان جانتے ہیں۔ تو گویا براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ جب وہ شخص اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے نیک اعمال نظر آئیں گے، جو بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا کم یا زیادہ، وہ اس کو وہاں پر نظر آئیں گے۔ وَيَنظُرُ إِلَىٰ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، پھر جب اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کر کے آگے بھیجا، یعنی گناہ اور معصیت۔ تو ایک طرف اس کے نیک اعمال ہوں گے اور ایک طرف اس کے برے اعمال ہوں گے، جن کے درمیان میں یہ شخص گھرا ہوا ہوگا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، تلقاء وجہہ، جو عین اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ اب کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ دائیں طرف اللہ پلڑا جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور بائیں والا جھکتا ہے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو جہنم کی آگ سے بچو، اس سے بچنے کی فکر کرو، تدبیر کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ فمن لم یجد، لیکن اگر کوئی کو اتنی معمولی چیز بھی دستیاب نہ ہو، جیسا کہ اس زمانے میں عین ممکن تھا، عام طور پر فقر فاقے تھے، فاقہ ہوا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اگر کسی کے پاس نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ میٹھا بول دے کسی سے، کسی کا جی خوش کر دے اپنے بول سے، اپنی بات سے۔
اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص گناہوں سے محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں. پھر ان کے بعد وہ لوگ حضرات صحابہ کرام جن کو نبی کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو حضرات صحابہ کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معصوم تو نہیں ہے، ان سے گناہ نہ ہو سکے، البتہ یہ محفوظ ضرور ہیں. تو محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بتقاضائے بشری کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کے اوپر مصر نہیں رہتے، مطمئن بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ جب تک کہ توبہ استغفار نہ کر لیں ان کے اندر بے چینی برقرار رہتی ہے، وہ یا توبہ کے ذریعے سے اپنا معاملہ صاف کرا لیتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے محفوظ کا. لیکن پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام والی صفت تو نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا. تو نبوت کا سورج ان کے سامنے چمک رہا تھا، جس سے مستفیض ہو رہے تھے. اور جب نبوت کا یہ چراغ جب پردے کے پیچھے چلا گیا، تب ظاہر سی بات ہے اب تو فرق آ ہی جائے گا. اب جتنا زمانہ نبوت سے بعد اور دوری بڑھتی چلی گئی، اتنے ہی زمانے کے اندر خیریت اور عافیت کے اندر کمی ہوتی چلی گئی، اور فتنہ کا ظہور ہوتا چلا گیا، اس کی کثرت ہوتی چلی گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو ہم خطبہ میں سنا کرتے ہیں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین طبقہ میرے امت کا وہ ہے جس کو میرا زمانہ نصیب ہوا، یعنی صحابہ کا زمانہ. تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت کی امت کے اندر سب سے بہترین طبقہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے طبقہ ہے وہ ہے تابعین کا طبقہ، جن کو نبی کی تو نہیں لیکن صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والا طبقہ یہ تبع تابعین کا طبقہ، جن کو تابعین کی صحبت نصیب ہوئی. تو ہم اور آپ جس زمانے میں جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم صبح شام کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کا زمانہ ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نت نئے طرح کی فتنے، ایسے ماحول، ایسے حالات جو ایمان کو لوٹنے والے ہیں، انسان کے اندر غفلت پیدا کرنے والے ہیں. تو ہم میں سے کوئی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہیں؟ ہم سب گنہگار ہیں. کلکم خطاؤن، حدیث سے فرمایا گیا تم سب کے سب گنہگار ہو. تو گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد کہ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے. وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. لیکن میرے بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے اور گناہوں کے ماحول میں رہتے رہتے، اس غفلت کی زندگی میں زندگی گزارتے آج گناہوں کا احساس دل سے نکل چکا ہے. یہ المیہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، منزل کے مخالف سمت میں جا رہا ہے. اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں غلط جا رہا ہوں تو راستے میں رک رک کر لوگوں سے پوچھے گا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ آپ بتلا دیجئے، صحیح راستہ ہے غلط راستہ ہے. کیونکہ اس کو یقین نہیں کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، اس کو ڈاؤٹ فل ہے، اس کو شبہ ہے میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے. لیکن ایک آدمی غلط سمت میں جا رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہی صحیح راستہ ہے، یہی منزل تک پہنچائے گا، تو کسی سے معلوم کرے گا، نہ دل میں کھٹک پیدا ہوگی، نہ کسی سے معلوم کرے گا، اور جتنا آگے بڑھے گا اتنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ بندہ اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل کے صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح نقطہ لگتے 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 اس کا وہ دل جو آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، گناہوں کی تاریکی اور آلودگیوں سے
وہ میلا دھملا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ آخرت والی باتیں اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی۔ باتیں سنتا ہے لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے گناہوں کی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آئینہ ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے، اگر مکھی بھی اس پر پخانہ کرے گی دور سے نظر آئے گا، وہ دھبا نظر آ رہا ہے، داغ نظر آ رہا ہے، اس کو صاف کر دیا جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو جب آئینہ بالکل صاف اور شفاف ہوگا، اگر سامنے جو بھی شکل آئے گی، جو اوریجنل شکل ہے وہی آئینہ کے اندر منعکس ہوگی، جیسے حقیقت میں ہے اس کا عکس بھی ویسے ہی ہوگا۔ خوبصورت شکل ہے تو آئینہ کے اندر شکل جو آئے گی خوبصورت آئے گی، اور بد شکل ہے تو بد شکل آئے گی، گورا ہے تو گورا آئے گا، اور کالا ہے تو کالا آئے گا۔ جو اوریجنل شکل ہے وہی اس کے عکس کے اندر ہوگا۔ لیکن اگر اس آئینے کے اوپر مکھی نے حق دیا، پاخانہ کر دیا، اس پر داغ دھبا لگ گیا، اور دھبا لگتے 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 پھر اس پر مورچہ بھی آ گیا، تو اب وہ آئینہ اتنا بدنما ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی انتہائی خوبصورت شکل والا آدمی بھی کھڑا ہوگا تو اس کی شکل ہوگی، جو عکس ہوگا وہ خوبصورت نظر نہیں آئے گی، وہ آئینہ کے بدشکل ہونے کی وجہ سے بدشکل نظر آئے گی۔ اس میں قصور سامنے والی شکل کا نہیں، اس آئینے کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب گناہوں کے ماحول میں چل رہے، صبح سے شام تک گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تو اس گناہوں کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے اور اس پر اصرار کرنے کی وجہ سے گناہوں کا احساس دل سے نکل چکا ہے۔ یہ بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ جب تک گناہ کے گناہ ہونے کا احساس رہتا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو آدمی کو پلٹ کر آنے کی توفیق ہوتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس گناہوں سے باز آنے کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ سمجھ رہا میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب اس کے اندر عام ابتلا ہے تو پھر اس کی شناعت، اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ٹیلی ویژن عام طور پر یہاں نہیں آیا تھا اور جب پہلا انٹینا لگا تھا تو تمام لوگ انگلی اٹھا کر دیکھ رہے تھے، دیکھو فلاں مکان کے اوپر انٹینا لگا ہوا ہے، سب اس کو عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ٹیلی ویژن۔ لیکن اس کے بعد پھر آنا شروع ہوا تو مختلف گھروں کے اندر مکانات پر انٹینا نظر آنے لگا، انٹینا بھی ختم ہو گیا، بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ جو لوگ اس سے بچے رہے اس کی برائی ان کے اندر ابھی بھی تھی، لیکن دھیرے 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 جب اس کا شیوع ہو گیا تو وہ برائی بھی دل سے نکل گئی۔ آج موبائل ہاتھ کے اندر ہے، اس موبائل کے اندر کیا چیز نہیں ہے، دنیا بھر کی خرافات، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آدمی اپنے کمرے کے اندر ہے، اپنے روم کے اندر ہے، اپنے لحاف کے اندر ہے، جو چاہے منظر دیکھ سکتا ہے، سوائے اللہ کے ڈر کے، اللہ کے خوف کے کوئی دوسری چیز روکنے والی نہیں ہے۔ وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، فوٹوگرافی کی جاتی ہے، اور اچھے اچھے گھرانوں کے اندر نوجوان بچے تک کے کرتے ہیں اور کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ بتائیے کتنی بڑی گناہ ہے۔ ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب والے وہ ہوں گے جو تصویر بنانے والے ہیں۔ یہ تصویر بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ لیکن ہے کیا؟ چونکہ بالکل اس کا شیوع ہو چکا ہے، اس کا عموم ہو چکا ہے، عام ابتلا ہے، اس کی کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، سب ایک طرف سے لگے ہوئے اس کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کا احساس دل سے نکل چکا ہے۔ اگر اس جگہ بیٹھ کر روک ٹوک نہ ہو، کوئی اور ذریعہ روک ٹوک کا نہ ہو، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا اور ہماری آنے والی نسل کیا سمجھے گی، کیا غلط ہے کیا صحیح؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ بڑوں کو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، تو بڑوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر ہماری خواتین مستورات، ان کے کام میں دین کی بات بھی نہیں پڑتی ہے، ہم سنتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم مستورات کے بھی ذہن بنائیں اور بچوں کا بھی ذہن بنائیں۔ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو صبح کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بات
کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے پہلا حکم یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس آواز کو لبیک کہتے ہیں اور ہم تیاری کر کے مسجد کے اندر آ کر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، نیند نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، اس درجے میں آدمی معذور ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو کیا مستقل آنکھ نہیں کھلتی اور اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرے؟ ہمارا اگر ٹرین کا ٹکٹ ہو اور ہمیں اسٹیشن تڑکے جانا ہو، ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اہتمام کرتے نہیں کرتے ہیں، الارم بھی لگاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہم کو جگہ دینا وقت پر، اور خود فکر مند ہوتے ہیں، نیند کھل جاتی ہے۔ تو اگر نیند نہیں کھلی، ایک دن نہیں کھلی، 2 دن نہیں کھلی، تو ہمیں اس کا فکر تو ہونا چاہیے نا، احساس تو ہونا چاہیے نا۔ ہمارا احساس مردہ ہو گیا ہے، اب ایسے ہی گاڑی چل رہی ہے، کھڈے دار نماز۔ یہ تو ان کا حال ہے جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں 4 وقت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، 5 کا بھی اہتمام کرنے والے بنے۔ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ نہیں حقیقت کہ ایک گناہ ہو رہا ہے، ایک کمی ہے، لیکن اس کو سدھارنے کا فکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر فکر ہوتا تو پھر اس کو توفیق ہوتی۔ اللہ کی توفیق آدمی کے طلب کی بنیاد پر ملا کرتی ہے، جیسی توفیق ہوگی، جیسی طلب ہوگی ویسی توفیق ہوگی۔ اب دیر سے ہماری نیند کھلتی ہے اور اپنے کاروبار میں دیر سے جاتے ہیں، وہ جو برکت ہوتی ہے صبح کی، وہ برکت نکل گئی۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں، رات میں دیر سے سوتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ عشاء کے بعد اب کوئی کام نہیں ہے سوائے سونے کے۔ ہاں کوئی دینی کام ہو، وعظ کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، مطالعہ کرنا ہو، عبادت کے اندر وہ گزارنا ہو، یہ ایک الگ چیز، وہ تو اس سے آخر کی ترقی ہوگی۔ لیکن کوئی دنیائی مشاغل، قصہ گوئی، بیٹھکا بازی، یہ نہیں۔ تو جب آدمی عشاء کے بعد جلد سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نیند تہجد کے اندر بھی کھلے گی۔ تو اگر یہ غفلت برابر ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہم جب مستعد ہو جائیں گے، ہم ایک چیز ٹھان لیں گے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہماری جماعت فجر کی نہیں چھوٹے گی، تو پھر انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے، فکر مند ہوں گے، اور انشاءاللہ نیند کھلے گی ہماری۔ لیکن کریں تو صحیح۔ اسی طریقے سے آج جو ہماری تقریبات جو رات کے اوقات میں ہو رہی ہیں، اس میں پوری رات برباد ہو جاتی۔ کتنے گناہوں پر یہ معاشرے پر یہ چیز یہ مشتمل ہوتی ہے، کتنی طرح کا اس کے اندر گناہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بات وہی ہے، جب غور کریں گے، شریعت کے آئینے کو سامنے رکھ کر جب اپنا محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے کہ ہم پلٹ کر اللہ کے حکموں کی طرف آئیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر فرمایا تھا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے اپنے بچاؤ کا فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ جہاں کھجور کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ اتنا بھی اگر ہو سکے ایک ٹکڑا ہی دے سکو تو دو، لیکن جہنم سے آگ سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ صدقہ یہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح دنیا کا پانی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ کرنا یہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، صدقہ بھی کرتے رہیں، مطلب یہ ہے گناہوں سے تو ہمیں بچنا ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو صدقہ ہی کثرت کرے تاکہ اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ اب زکوٰۃ واجبہ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، بہت سے لوگ ایسے دینے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترکیب بتلائی ہے، اگر ہم اس ترکیب کو استعمال کر لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اپنی روزانہ کی آمدنی میں سے یا جو بھی شکل ہو، کوئی آدمی ملازم ہے، جب مہینہ میں تنخواہ ملتی ہے تو ایک مخصوص حصہ اس نے نکال کے الگ کر دے، اپنے آمدنی کا 5%، 2%، جو بھی کم و بیش اللہ کو توفیق عطا فرمائے، یہ طے کر لیں اتنا ہم کو صدقہ کرنا ہے، نکال کے الگ ڈبے میں رکھ دیا بس۔ اب جب تقاضا آئے گا تو دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تقاضا آتا ہے اور جی بھی چاہتا ہے صدقہ کرنے کا، پاس میں ہے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تقاضا ہے
لیکن شیطان بہت سی باتیں یاد دلاتا ہے، یہ ضرورت نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نکال کے الگ کر دیں گے تو دینے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بادل میں سے آواز آئی، اسقی حدیقۃ فلان، اس کا نام لے کر کہ فلاں کے باغ میں جا کر پانی دو۔ یہ بادل کو حکم ہو رہا ہے، اس سے کان میں یہ آواز پڑی۔ آواز کے سننے کے ساتھ ہی بادل نے ایک طرف چلنا شروع کیا، اور جب پتھریلی زمین آئی تو وہاں پر پانی برسنا شروع کیا، اور خوب پانی برسا۔ برسنے کے بعد پانی ایک نالے کے ذریعے چلا، اور چلتے چلتے ایک طرف جا رہا تھا۔ یہ شخص بھی اس نالے کے پیچھے پیچھے چلا پانی کے رو کی طرف، اور جا کر وہ ایک کھیت کے اندر پانی چلا گیا، ایک باغ کے اندر۔ تو اس نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک آدمی ہے جو بیلچہ سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے، پھیر رہا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادل سے سنا تھا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس بادل سے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی دے، تو تمہارا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا انتظام اور اہتمام کیا جا رہا ہے تمہارے باغ کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جو میرا باغ سے جو پھل نکلتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، میں اس کا 3 حصہ کر کے ایک حصہ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3، اور 1/3 اپنے اور اپنے اہل کی ضرورت کے واسطے رکھتا ہوں، اور 1/3 اس باغ کی ضرورت کے لیے۔ ابھی دیکھیے یہ جو فرمایا گیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کی نقد مثال ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیا اور پورے باغ کا انتظام ہو رہا ہے پھل لانے کا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش کرے اور کہ اس ترتیب کو استعمال کر لیں، چاہے جتنے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، 1%، 2%، 4%، 5% اس کا اہتمام کرے۔ اگر اس کو الگ کریں گے اور صدقہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو نفع ہے وہ ہم کو حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں ہر آدمی اپنے بارے میں خوب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ دعائیں مانگیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔